سوال ہے آپ کا؟ فری ہیں؟ ہاں بتائیے، فری ہے۔ وہ میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا، تھوڑی سی معلومات چاہ رہا تھا۔ کس بارے میں جاننا تھا آپ کو؟ ملفوظات اعلی حضرت ہے نا؟ ہاں، ملفوظات اعلی حضرت ہیں جی، حصہ سوم۔ حصہ سوم؟ جی جی بتائیے۔ تو اس میں یہ جو ہے، جو اعلی حضرت نے لکھا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی بنیادی ہے، ہاں بلکہ سیدی میرے آقا محمد بن عبد الباقی جرکانی فرماتے ہیں ہاں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور متحرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ سباسی فرماتے ہیں۔ ہاں تو یہ جو ہے الفاظ ہاں جو ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ سباشی فرماتے ہیں، یہ کہاں سے ہے، کہاں سے لیا ہے؟ اچھا، یہ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ آپ کو کیسا کیا غلط لگ رہا ہے؟ مطلب میں چاہ رہا تھا یہ مطلب یہ پیش کی جاتی ہیں تو کیا مطلب کوئی اس کا حوالہ ہے قرآن سے، حدیث سے؟ جی جی، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جماعت سے میں کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو پہلے تو اگر کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تو سب سے پہلے تو آپ گمراہ ہیں، کہ اپنے گمراہی کا علاج کرنا چاہیے آپ کو۔ کسی جماعت سے آپ کو تعلق رکھنا چاہیے پہلے، تاکہ آپ گمراہی سے بچیں۔ جماعت سے جو تعلق نہیں رکھتے وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ ایک جماعت جنت میں جائے گا، ایک جماعت سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ جو جماعت جنتی سمجھتے ہیں اس جماعت سے آپ کو تعلق رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ پہلے جو جماعت آپ طے کر کے آپ اس جماعت سے جڑو، اور اس جماعت سے اگر آپ جڑے نہیں تو ابھی تک آپ گمراہ ہیں۔ تو آپ اس سوال کا جواب کیسا بھی دیں گے؟ اس سب آپ کا جواب بھی دیں گے۔ پہلے ایک گمراہی آپ کا یہ ثابت ہوا کہ آپ کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے علیکم الجماع من شذ شذ فی النار، کہ تمہارے لیے جماعت ضروری ہے، اگر تم جماعت سے الگ ہو گئے تو جہنم میں الگ ہی گرو گے۔ جہنم میں شیطان کا لقمہ وہ بنتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھیڑیاں جو بکری اس سے الگ ہو جاتی ہے، بکری کا جو مندہ ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے، وہ بھیڑ کے حوالے ہو جاتے ہیں، بھیڑیے کے حوالے۔ تعلق تو اسی جماعت سے ہے نا، جس جماعت سے صحابہ کرام کا تعلق تھا نا، اسی جماعت سے تعلق تو ہے اس ہمارا جماعت میں اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ جماعت صحابہ کرام تو آپ کے پاس نہیں ہے نا، صحابہ کرام سے جڑے ہوئے ہو، صحابہ کرام کو جو دیکھے، صحابہ سے مصافحہ کیے، صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، تب بولو صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے ہوتے ہوئے اس وقت وہی جماعت اس وقت کون پہچان، اس کی پہچان کیا ہے اس وقت؟ اب پہچان تو یہ ہے نا، قرآن و سنت پہ چلتے تھے تو پورے 73 فرقہ وہی دعویٰ کرے گا نا۔ نمائندہ کون ہے؟ مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ نمائندہ کون ہے؟ اس کے امیر کون ہے؟ اس جماعت کے سرپرست کون کون ہے؟ کوئی مشہور علماء ہے اس جماعت کے رہبر ہیں؟ کچھ ہے اس جماعت کے ابھی؟ یہ ضروری ہے نا، کبھی تو آپ بولے ہر کوئی یہی دعویٰ، جو کامن ہے اس بات کو آپ پیش نہ کرے، جو بات کامن ہے اس بات کو آپ پیش نہ کرے۔ وہ ایک جماعت جو پہچان حق کی پہچان ہے، جب پہچان بتائی جا رہی ہے تو آپ کو الگ چیز پیش کرنا پڑے گا جس میں ہو کہ ہاں یہ الگ ہو گیا باطل سے، یہ ہمارا یہ ہے۔ ہر فرقہ والے ہی کہے گا کہ قرآن حدیث کا ہم مانتے ہیں، قرآن حدیث کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن آپ کو پہچان جائے گا ہم بریلوی بھی ہے، الحمدللہ ہماری پہچان ہے۔ جی، فرقہ واریت تو حرام ہے نا اسلام کے اندر۔ فرقہ واریت کون کر رہا ہے؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فرقہ واریت جو الگ تھلگ ہو کر اہل سنت سے کٹ کر نئی جماعت بنا نئے فرقے میں بٹ رہے ہیں، وہ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ حق بات کی جو پرانا فرقہ ہے وہ صحیح ہے کیا؟ جی، جو پرانا فرقہ ہے وہ صحیح ہے کیا؟ بالکل وہی صحیح ہے جو سب سے پرانا ثابت ہو۔ صحابہ کرام 100 سال پرانا فرقہ ہے، 100 سال 200 سال کی بات نہیں ہے جناب، تو وہ صحیح ہوگا کیا؟ 100 سال 200 سال والا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ صحابہ اکرام سے ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت سے ہوں، تو صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے وہ جماعت آج تک اس جماعت کے مشہور نمائندہ ہونا چاہیے، اس جماعت کے مشہور علماء اس جماعت کو دیکھتے تھے۔ ہاں،
یہ فلانا علماء کے جماعت ہے اور یہ صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے آج تک اس جماعت کے نمائندہ ہر صدی میں ہر وقت موجود ہو، اور اسے کہتے ہیں سواد اعظم۔ سواد اعظم سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوتی، کبھی دنیا خالی نہیں ہوگی، سواد اعظم سے ہر وقت اس جماعت کے افراد موجود ہوں گے۔ اگر بیچ میں کہیں کٹا ہوا ہو، حق پہ رہے گی، ہاں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، تو وہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پہ رہے گی وہ جماعت کیا بننا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ پہلے یہ بتائیے آپ کس علماء کو، آپ جس جماعت سے بھی ہو، جماعت سے نہیں آپ اکیلے تنہا ہو تو بھی آپ کی عبادت قبول نہیں، کیونکہ آپ کو جمعہ بھی جماعت سے پڑھنا پڑتا ہے، 5 وقت نماز بھی آپ کو جماعت سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے۔ عید آپ کو جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے، تو آپ عید پڑھو گے، جب 5 وقت نماز پڑھو گے، جمعہ پڑھو گے، آپ جہنمی فرقے کے پیچھے پڑھو گے یا الگ تھلگ پڑھو گے، یا پھر جنتی فرقے کے پیچھے پڑھو گے؟ اب جہنمی فرقہ کون سا، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا نا۔ اللہ فیصلہ کرے گا، نہیں کر چکا ہے، تو اللہ جب کرے گا، اللہ کب کرے گا بتاؤ؟ آپ کے دعویٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ کرے گا، یعنی کب کرے گا بتائیے؟ آخرت میں جب حساب ہوگا تبھی تو فیصلہ ہوگا کون جہنمی کون تو جنتی اس وقت ہم کو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب اس وقت فائدہ اللہ ابھی فیصلہ نہیں کرا، ہم کو پھر عذاب کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ ہماری غلطی کیا ہے پھر؟ اللہ فیصلہ ہی نہیں کیا ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث پہنچا دی ہے نا ہم تک، تو وہی تو یہ تو پہلے یہ بتاؤ جناب، آپ نے جب کہا کہ اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا، تو آخرت سے پھر واپس آؤ گے اب دنیا میں؟ نہ واپس نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آ سکیں گے۔ تو پھر آپ کیوں بتا رہے اس وقت فیصلہ اللہ نے حق فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جماعت حق پر جو 1400 سال پرانا جو ہوگا، جو قرآن و حدیث سے صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے جو جماعت کنٹینیو چلتا ہوا آئے گا، وہی جماعت حق پر ہے۔ کوئی اگر نئی پہچان نیا سمجھ نہیں، دیکھیے کوئی نئی پہچان نیا سمجھ کوئی لائے گا وہ حق پر ہرگز نہیں ہوگا۔ نئی سمجھ تو کوئی حق پر نہیں ہوگا۔ ہاں وہ تو پھر آپ نہیں سمجھ، آپ جو بتا رہے پہلے تو آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں، اور جماعت سے جڑنا ضروری ہے۔ جماعت سے جڑنا سب سے آپ کی باطل ہونے کی، آپ کے گمراہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ آپ جماعت سے جڑے ہوئے نہیں۔ نہ تو حضرت ایک بات ہو رہا ہے نا کہ ہر جماعت کے ہمارا جنتی فرقہ ہے، ہم ہیں جنتی گروہ، ہم ہیں، ہماری ایک جماعت ہے جو جنتی ہے۔ دیوبندی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، بریلوی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت جنتی ہے، تو آپ حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ تو میں پہلے بتایا، بار بار نہ دہرائے۔ ابھی آپ بتائیے جو جماعت جنتی کہہ رہا ہے ان کو آپ پہچانے پرکھیں، ان سے آپ جدائی اختیار کیے یا ان سے شامل نہیں ہوئے، شامل ہوئے، آپ فائنل رزلٹ آپ بتائیں نا۔ ابھی آپ نے اتنے سال، آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ اب تو قرآن حدیث میں یہ بھی ہے نا، جو حدیث میں یہ بھی ہے نا، جو قرآن کو اور حدیث کو پکڑے گا وہی کامیاب ہوگا اور وہی حق پہ رہے گا۔ دیکھو جس جماعت کو بھی آپ دیکھ رہے ہو جو حق سے زیادہ قریب ہو، اس جماعت کا نام بتائے، پھر اس جماعت کی میں بات کروں گا، اس جماعت کے بارے میں آپ بتا دوں گا آپ کو کہ اس جماعت میں بریلوی میں کیا فرق ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں حق سے جو سب سے زیادہ قریب میں سمجھ رہا تھا اس میں اور بریلوی میں کتنا انتر ہے، اب میں بتا دوں گا، پھر بتا دیجیے، بتائیے۔ ابھی آپ نے جماعت سے الگ ہونا تو سب سے پہلے گمراہی ہے، باقی آپ کا دعویٰ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جماعت حق پر ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں چلیے، حق پر ہونے کو یہ پیش کرنا پڑے گا نا آپ کو کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ جماعت حق پہ ہوگی، یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جماعت حق پہ ہوگی، جماعت کے دیکھو نام آیا ہو کہ بھئی بریلوی حق پہ ہوں گے یا دیوبندی حق پہ ہوں گے، تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اللہ کے نبی سے کہ بھئی وہ ہوگی ایک گروہ کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے، یا امام شافعی کے ماننے والے ہوں گے وہ حق پہ ہوں گے، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ دیکھو، جب صحابہ اکرام کے ابو حنیفہ صحابہ سے بھی 70 ہجری میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے علم کا ڈنکا بجنے لگا تقریباً صحابہ اکرام کے دور کے 20-30 سال کے بعد۔ تو صحابہ اکرام تو بعد میں ابو حنیفہ کے نام تو بعد میں مشہور ہوئے نا، تو صحابہ اکرام کیسے بتائیں گے؟ اب میں بول رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی تو بتا سکتے ہیں نا، نبی تو بتا دیے، نبی نے ساری علامتیں بتا دی ہے۔ ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بتا سکتے ہیں، نبی نے بتا دیا نا۔ پہلی بات تو آپ کی گمراہی، پہلے آپ اس سے توبہ کرے کہ جماعت سے جڑے ہوئے نہیں۔ ابھی آپ جتنی جماعت کو جانتے ہیں ان جماعت میں کون حق سے زیادہ قریب ہے، ابھی آپ کو تو فائنل آپ نے کنفرم نہیں کر پایا، ابھی تک آپ نے یقین نہیں کر پایا کہ کون سی جماعت حق پر ہے۔ تو آپ کو میں ثابت کروں گا ابھی، آپ کون سی جماعت کو زیادہ حق کے قریب سمجھتے ہیں، بتا دیجئے۔
یا اہل حدیث والے جماعت حق پر ہے، یا پھر قادیانی جماعت حق سے قریب ہے، یا پھر دیوبندی زیادہ جو قریب ہے، بریلوی زیادہ قریب میں نے ہے؟ آپ کو بھی بتایا تھا، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو، جو قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے وہی زیادہ قریب ہے حق کے. تو یہ تو کامن بات آپ وہی نے حق کہہ پہ دی. ہے. کامن بات میں سے حق باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، حق بات کا فیصلہ کنفرم ہونا چاہیے، فرق ہونا اب چاہیے. حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن یا اللہ کے نبی کی تو حدیث جب کرے آپ گی؟ نام بتائیں گے اس نام کو قرآن حدیث سے پرکھیں گے، اس جماعت کی جو جو عقیدہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی سے قرآن حدیث میں فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے، اتنا بھی آپ کو اب سمجھ میں نہیں جماعت آ میں رہا ہے. لوگوں کے عقیدے مختلف ہوتے ہیں نا، ہر کسی کا وہی کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، مختلف اپنے ہوتے حساب ہیں سے چلتے ہیں نا. جناب. آپ کیوں آپ بار وقت ضائع کر رہے ہیں؟ زیادہ وقت نہیں، ابھی مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ 10 منٹ ابھی پہلے زیادہ یہ وقت نہیں بتائیے ہے. میں آپ وہ کسی آپ جماعت. اسے چھوڑیے، میں اسی بات پہ پھر آ رہا ہوں. آپ کو یہ جو میں نے بتایا ہے، آپ کو جو میں نے پیش کی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت سے، ملفوظات اعلیٰ آپ اس حضرت کا کا بھی مجھے جواب حوالہ دوں گا دیجیے. جناب. میں آپ پہلے اپنی جماعت تو کنفرم کرے، پھر آپ کی کتاب سے بھی حوالہ دوں گا، حدیث قرآن. پہلے آپ کو تو یہ آپ کس کو میری کتاب تو وہی ہے، قرآن اور حدیث. آپ ایتھورٹی اس کا حوالہ دیجیے. میری ایتھورٹی کتاب تو آپ قرآن حدیث اس ہے کے نا. علاوہ بھی آپ کے قرآن حدیث کو اس زمانے میں قرآن حدیث تو 73 فرقے والے اپنے اپنے طریقے سے سمجھیں گے. تو آپ ہاں جی. تو کسی جماعت سے جڑنا بھی ضروری ہے نا. پہلے آپ یہ جو بتائیے قرآن آپ کس جماعت کو قریب سمجھتے ہیں، یا جماعت نہیں ہے تو پہلے آپ گمراہ ہیں. اور ہم الحمدللہ ہم میں نے جس جماعت سے ہیں، بریلوی جماعت سے ہیں، ہم حق پر ہے، 100% حق پر ہے الحمدللہ. تو میں وہی ایک تو بتا ثبوت رہا ہو ہوں، آپ گیا. کے نظریے بتا رہا ہوں، آپ کی جماعت کے نظریے بتا رہا ہوں. اب میں نے اپنی ہاں جماعت کا بتا دیا کہ جو صحابہ کرام کے پیٹرن پہ چلے گا وہی حق پہ ہوگا. ہاں جو اللہ کے نبی کے راستے پہ اور صحابہ کرام کے راستے پہ چلے گا، قرآن حدیث پہ چلے گا، وہی حق پہ ہوگا. میں بھی اسی ہاں راستے پہ ہوں. اب یعنی میں نے یہ بتا دیا. اب تمہیں اپنے عقائد بھی ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کی دلیل چاہیے ہوگی. ہاں بے شک. تو جو میں نے ابھی پوچھا ہے، تو اسے آپ ثابت کریں نا قرآن سے یا حدیث سے، تب میں مان لوں. اچھا جی، آپ قرآن حدیث سے ثابت کروں گا تو مان جاؤ گے آپ. پہلی بات تو یہ ہے، جی جی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر بہت سارے احادیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیا ہے نبی کے جسموں کو کھائے. نبی قبر میں جی زندہ ہے اور ان کو رزق دی جاتی ہے. ہاں، انبیاء جی اکرام قبر میں زندہ ہے اور جی ان کو رزق حی یرزق، رزق دیا جاتا ہے. ہاں. جی اب ایک بات ہو گیا رزق. اب رزق کی تفصیل میں جائیں، رزق کسے کہتے ہیں، اور اگر قرآن حدیث میں لے جائیں رزق سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہاں، جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ شروع میں ہی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس سے پہلے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ خرچ کے دی کرتے ہیں. ہوئی رزق. تو رزق کیا کیا جی چیز ہے؟ رزق مال، دولت، کپڑا، کھانا، مکان، دکان، زمین، جاگیر، سب رزق ہے. رزق ہے اس رزق کھانے تو کی چیز کھانے کا کا نام. ہی ایک سنو، کھانے کی چیز ہے رزق تو. نہیں، یہ آپ کے علم کم جو علمی ہے. رزق میں آتا ہے وہ تو کھانے کی چیزیں آتی ہیں نا رزق نہیں، میں. ارے خرچ پھر کیا کرتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پیسہ کیا کھاتے ہیں کہ پیسے سے مال خرید کر کے کھاتے ہیں؟ کپڑا پیسے سے مال بیچتے ہیں. خرید کر کے کھاتے ہیں. کپڑا اگر کوئی خیرات کرے، خرچ کرتے ہیں کپڑا، جی تو جی کپڑا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دی ہوئی جی رزق اپنا خرچ مال کرتے خرچ ہیں. کرتے ہیں. جی تو پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ، کپڑا بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ کپڑے کے دکاندار ہیں، اگر کوئی غریب آپ کے جی جی سامنے دکھے تو آپ کپڑا خیرات کر سکتے کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں بالکل. تو پھر وہ بھی رزق ہوا نا. کپڑا بھی رزق ہے، کھانا ہاں بھی رزق ہے. رزق ہر وہ نعمت، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں دنیا میں، اللہ کی جتنی جی نعمتیں ہیں، کھانا، کپڑا، مکان، دکان، اولاد، بیوی، سب رزق ہے. سب رزق جی ہے، اور سارے رزق کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور رزق قبر میں انبیاء اکرام کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق ہاں دیتا ہے. رزق دیتا ہے نا کھانے کے لیے. کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے. یہ کیا کون بولے کھانے کے لیے ہی دیتا ہے؟ کہیں ثابت ہے کھانے کے لیے ہی دیتا ہے؟
اللہ رزق دیتا ہے نبیوں کو. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق صرف کھانے کی چیز کا نام نہیں ہے، یہ ثابت ہوا. میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کھانے کی چیز کو ہی سمجھ رہا ہوں کہ کھانے کی چیز. آپ قرآن حدیث کی سمجھ بڑی ہے، آپ کی سمجھ بڑی ہے. اب قرآن سے بھی یہی رزق کے معنی تو یہی نکل رہا ہے نا. کون معنی، کون سی کتاب میں معنی، قرآن حدیث کا کون سا معنی نکالتا ہے صرف کھانے کی چیز کو رزق کہتے ہیں؟ آپ کون سی آیت پیش کر رہے ہیں؟ اس میں رزق کا عورت رزق کا خرچ کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، ہر کرنے کی چیز تھوڑی نہ ہے. ہاں، عورت کوئی خرچ کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اب بتاؤ کہ خرچ کرنا وہ الگ بات ہے، کون سا خرچ کرنا، کون سا خرچ نہیں کرنا، لیکن رزق کسے کہتے ہیں وہ پہلی بات ہے. رزق اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. تو اب نعمت دی جاتی میں ہر نعمت رزق ہے. ہاں، اللہ کی یہ کون سی آیت میں ہے اللہ کی ہر نعمت رزق ہے؟ اب اس کی تفسیر میں جائیے، تفسیر پڑھیے. مفسرین اس کو فرماتے ہیں جتنے پرانے تفاسیر ہیں، ہاں جتنے پرانے تفاسیر ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث پیدا ہونے سے، یہ جو پہچان ہونے سے پہلے کے جتنے بھی تفسیرات ہے، قرآن کی تفاسیر ہے، تمام تفاسیر میں یہی ملیں گے ہر نعمت رزق ہے. یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، بریلوی کی بات نہیں ہے، بلکہ 400 سال 500 سال پہلے کی ساری کتابوں میں جائیں گے. تفسیر میں ملے گا. ہاں، تفسیر میں ملے گا، تفسیر میں ملے گا. قرآن میں مطلب قرآن میں ایسا کچھ الفاظ نہیں آئے. قرآن کے الفاظ کا ہی تو تفسیر ہے. بہت ساری باتیں آپ کو قرآن میں ہاں، تو قرآن کا معنی کون کرے گا؟ اب قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی تو حدیث سے آپ ثابت کریں. ہاں، تو حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے اللہ کے نبی یہ ثابت ہو رہا ہے. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ازواج مطہرات نبی کی بیویوں کو دوسرے سے نکاح کرنے کی ان کو پرمیشن ہے؟ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے. میں آپ کو ایک آیت بتا دوں، جلدی بتائیں. میں خود حافظ ہوں، مولوی ہوں، مجھے نمبر بتانے کی ضرورت نہیں. بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، یعنی کہ امت کی مائیں ہیں ان کی بیویاں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. ہاں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں. ان کے شوہر زندہ ہیں. نہیں تو نبی اللہ ہے، وہ حدیث انکار کرو گے آپ جس حدیث میں نبی زندہ ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث سے پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہاں شہید زندہ ہے یا نہیں؟ شہید، ہاں جی، ہاں بے شک زندہ ہے. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے نا، تو ان کی بیویاں تو نکاح کرتی ہیں، تو وہ زندہ ہے تو نکاح نہیں کرتی. بات کرو یہ خاص اسپیشل شہید کی ماں ہے اس لیے جی. یہ شہید جو ہے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ شہید بھی زندہ ہے، تو اب ان کی بیویاں بھی نکاح کر لیتی ہیں بعد میں، تو وہ کیوں کرتی ہیں؟ ان کے شہید، دیکھو شہید کی زندگی میں بھی نکاح کر رہی ہیں نا. ایسے تو عام مومن بھی زندہ ہے، زندگی سب کی الگ الگ کیفیت. سنو، سب کی زندگی کی کیفیت الگ الگ ہے. شہید کی زندگی جو درجے کی ہے اس سے کروڑوں درجہ نبی کے انبیاء اکرام کے الگ الگ ہی ہے. جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. مررت الی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی. موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے میں گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے بھی 1500 سال پہلے وفات ہو چکے موسیٰ علیہ السلام، لیکن قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اور انبیاء اکرام کی بیویاں نکاح نہیں ہو سکتی. اس کی دونوں ریزن ہے. ایک ریزن تو آپ نے بتایا کہ مائیں ہیں، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتی، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہے اور حصی دنیاوی زندگی ہے. شہید کی زندگی بھی ہے، اس سے کروڑوں درجہ اعلیٰ انبیاء اکرام کی زندگی ہے. دوسری بات، نبیوں کے مال تک دنیا کی زندگی کہاں ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا، ثابت کرنا پڑے گا حدیث سے. دنیا کی زندگی ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا. ہم تو برزخی زندگی مانتے ہیں نا. ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی ہے، ہم یہ مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی برزخی. پھر جو عام مومن، تمہاری زندگی پھر کون سی زندگی ہے؟
हमारी जिंदगी बरज़खी होगी। तो फिर आप अलग से खुसूसियत बताने की सब बरज़खी जिंदगी सब है, बरज़खी जिंदगी जब सबको है तो नबी की खुसूसियत से बयान करने की क्या जरूरत थी फिर बताओ। नबी की खुसूसियत यह है कि उनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, इसलिए खुसूसियत बयान की गई है ना। लेकिन आम इंसान के जिस्म को मिट्टी खा लेती है, लेकिन नबी के जिस्म को नहीं खाती मिट्टी ना, उनकी खुसूसियत क्या है? नहीं, खुसूसियत तो सिर्फ जिस्म की है। फिर जिस्म के साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम फिर नमाज भी तो पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म और रूह दोनों का होना जरूरी है। जब दोनों हो जाए, दोनों जिस्म और रूह दोनों साथ में हो जाए तो फिर उसको जिंदा के उसको नबियों के जिस्म को भी नहीं खाती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम तमाम अंबिया इकराम मेराज में हुजूर के पीछे नमाज अदा किए। तो नमाज अदा करने के लिए सिर्फ रूह होना जरूरी नहीं है, रूह के साथ साथ जिस्म होना, दोनों जब मिले तब नमाज होती है। सिर्फ जिस्म पर नमाज नहीं है, नमाज सिर्फ जिस्म पर नहीं है, सिर्फ रूह पर नहीं है। सवाल फिर से आ गया ना आपकी तरफ से। हाँ, फिर से आ गया तो वो बात मैं बता दिया ना तुमको। बैतुल मक़दिस में जब आपने इमामत कराई सारे नबियों की, हाँ, तो कितने नबी होंगे सारे टोटल? 1.25 लाख नबी हुए। दुनियावी नहीं, हाँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो दुनियावी जिंदगी में आपने इमामत नहीं कराई, वो बरज़खी तौर पे आपने इमामत कराई है। हाँ, तो बरज़खी तो तुम बता रहे ना, तो आम इंसान के सिर्फ जिस्म की बात बता रहे हो तुम सिर्फ जिस्म को मान रहे हो। रूह और जिस्म मिलाकर जिंदगी, दुनियावी हिस्सी जिंदगी, ये नहीं कि कब्र में सिर्फ सो रहे नींद में, हिस्सी जिंदगी, एहसास हो रहा है। हिस्सी का मतलब क्या है? एहसास हो रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, आपको दुनियावी हिस्सी साबित करना पड़ेगा ना। साबित कर रहे हैं, सुनो साबित कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका बुखारी शरीफ में और छह सित्ता में साबित है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कब्र मेरे हुजरा में थी, तो मैं बेपर्दा कब्र शरीफ में जाती थी, क्योंकि मेरे शौहर हैं। जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ दफन हुए, तो मैं फिर भी मैं बेपर्दा जाती थी, क्योंकि एक मेरे शौहर है और एक मेरे बाप है। बाप से भी पर्दा नहीं है, शौहर से भी पर्दा नहीं है। अब जब हजरत उमर दफन हुए तब मैं पर्दा करने लगी, उमर से हया करने लगी। अब ये बताओ, कब्र में जब बंदा कब्र में है और वो आप बरज़खी जिंदगी समझ रहे हैं, दुनिया से बरज़ख तो बहुत दूर, बहुत फासला है। तो दुनियावी जिंदगी, अगर वो बरज़खी जिंदगी आम इंसान आम बंदे की तरह की जिंदगी होती, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा नहीं करती। कब्र के अंदर से देख रहे हैं, हजरत उमर भी देख रहे हैं, हजरत अबू बकर भी देख रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र के अंदर से देख रहे हैं। ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा है। अब तुम्हारा अकीदा उससे हटा हुआ है, तुम सहाबा वाला नहीं हो। हजरत दुनियावी जिंदगी, आप बरज़खी जिंदगी, तुम्हारा अकीदा है कि बरज़खी जिंदगी है, वो सुनते नहीं देखते नहीं। और हजरत आयशा का अकीदा है देखते भी है सुनते भी है, जब ही तो हया करने लगी। हजरत उमर से हया कर रही है। ये पर्दे का मतलब ये नहीं है कि वो देख रहा है, पर तुम अभी जितना भी घुमाओ आप तुम गुमराह साबित हुए, क्योंकि हजरत आयशा हया कर रहे हैं। शर्म हया करना पड़ेगा ना कि हजरत आयशा जो दुपट्टा लेती हैं, जो पर्दा करती हैं, वो इसलिए से लेती हैं कि वो हमें देख रहे हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा ना। तो हया किससे किया जाता है? जब कोई बंदा देख नहीं रहे हैं तो फिर हया हजरत उमर से हया कर। हजरत आयशा खुद फरमाए, मुझे हया आती है हजरत उमर से। हजरत उमर से हजरत उमर देख नहीं रहे, फिर हया करने की क्या जरूरत है? पर्दा करने का मकसद तो ये भी हो सकता है कि आप दफन है इसलिए पर्दा करके दी जा सकती है। इससे दफन होने वाला देख रहे हैं, दफन होने वाला जब देख रहे हैं, तुम देखो इसी तरह हटगर्मी करके तुम मानोगे नहीं। अब साबित हो गया कि हजरत आयशा का अकीदा देखने का है, कब्र वाले दुनियावी जिंदगी में देख रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल तो सुन लो। अगर वो दुनिया में अमल दखल है उनका, आप ये समझ रहे हैं ना? हाँ, इससे दुनिया में अमल दखल है उनका, हाँ ये समझिए ना आप जी। तो जब हजरत आयशा हजरत अली के खिलाफ गई हैं जंग के लिए, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें क्यों नहीं रोका हाथ पकड़ के, जब अमल दखल है तो, या बोल के? तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरी चीज में क्या हाल होगा जब उसको हौफ के कुत्ते भौंकेंगे। तो आपने ये तुम्हारे तुम लोग जाहिल हो,
जब कहीं रोकना, एक तो इख्तियार साबित हो रहा है, अब रोकना ना रोकना, रोकना ना रोकना उनकी मसलियत है। अब वो हर बात का उम्मत को अगर वहीं से अगर फिर नबी का जो सिलसिला नबुवत का ज़ाहिरी वही का सिलसिला है, वो सिलसिला मुनक़ते हो चुका है ना। दुनियावी अमल दखल नहीं है, हदीस से साफ साबित होता है। लेकिन देखना, देखो हदीस से तुम सिर्फ तुम इख्तियार मान नहीं रहे हो, और इख्तियार हदीस से साबित होता है। इख्तियार होना और अमल करना, दुनियावी अमल दखल, इख्तियार होना और अमल का, इख्तियार पर अमल करना दोनों अलग अलग मसला है ना। आप साबित हुआ कि हजरत आयशा उनको जिंदा मानती थी, हजरत आयशा उनको देखने वाला मानती थी, हजरत उमर देख रहे हैं, ये हजरत आयशा मानती थी। अब हजरत उमर देखना, हजरत उमर को देखने की इख्तियार साबित हुआ। अब इख्तियार देखना, बोलना, करना साबित हुआ, अब अमल करना उसका। आपके नजरिए से अमल दखल साबित नहीं है दुनिया में अल्लाह के नबी का। अब तुम जो मिसाल दे रहे हो, तुम जो कह रहे हो कि हजरत उमर, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका क्यों नहीं? रोकने की इख्तियार होना अलग मसला है, रोकना अलग मसला है। मुझे बहुत सारे इख्तियार है, बहुत सारी बातें बोलने की इख्तियार है, मैं बोलता नहीं। बहुत सारे काम करने की मुझे इख्तियार है, मैं करता नहीं। इख्तियार होने का मतलब हो रहा है यहाँ ना, वाजिब होता है, नबी के ऊपर वाजिब होता है रोकना गलत को। क्यों नबी के ऊपर आपको रोकना वाजिब होता है? नबी, अगर अल्लाह के नबी देख रहे हैं तो नबी के ऊपर वाजिब होता है कि गलत को रोके। हाँ, जरूरी होता है। तो सहाबा इकराम ने रोका ना। तो आप कह रहे हैं अल्लाह के नबी का दुनिया में अमल दखल है, इसकी दुनियावी है जिंदगी, दुनियावी बेशक दुनियावी हिस्सी जिंदगी है। और तमाम उलमा से ये बात साबित है। आज के तुम लोग, आज के शैतानी फिरके की तुम इसमें आकर तुम इनकार कर रहे हो। साबित करना है, हाँ, अपना उलमा से साबित नहीं करना, आपने कुरान हदीस से साबित करना है। कुरान हदीस से तो मैं साबित किया कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये देखती करती थी कि मुझे देख रही है, हजरत उमर रदी अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं, हजरत आयशा ये समझती थी, ये साबित हो गया। वो आप दूसरा ये क्यों वो क्यों, अब हाकिम की हर बात हिकमत होती है, अल्फाज होने चाहिए। हाँ, अब मैं अपनी वापस उसी बात पर आता हूँ, आपने उसकी दलील नहीं दी, कुरान से आप घुमा फिरा के दलील दे रहे हैं कि अंबिया इकराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनको तब्बाशी करते हैं। ये जो नजरिया है एक के हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि भाई जो पिछले अंबिया चले गए उनकी कब्रों में भी चीजें पेश की जाती हैं और वो तब्बाशी करते हैं, एक के हदीस से साबित है। तो अल्लाह जब नेमत देता है, एक बात साबित हुई कि अल्लाह रिज्क देता है, रिज्क हर चीज रिज्क है। अब तुम उल्टा, तुम जो दलील तुम दावा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, मेरे पास सारे दलील मेरे पास हैं। चलो अब नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अब ये लोग, ये जो रिकॉर्डिंग है लोगों के पास जाएगी, समझ जाएंगे लोग तुम किस तरह हदीस के दुश्मन हो, किस तरह हदीस से दुश्मनी करते हो, कुरान से किस तरह तुम लोग दुश्मनी करते हो, ये साबित हो गया। आप तुम्हारी मनमानी और की जाती है। हाँ, ये बातों को जब नेमत रिज़्क दी जाती है, और नेमत अलग चीज है, रिज़्क अलग चीज है। नेमत अलग चीज, नेमत ही रिज़्क है, हर नेमत रिज़्क है। बीबी रिज़्क नहीं है, आपने बीबी को रिज़्क बना दिया। अच्छा, तुम फिर इसको तुम दलील पेश करो कुरान हदीस से। तुम तो कुरान हदीस से हर बात दलील तो कुरान हदीस से देते हो ना। आपके जिम्मे है, दलील आपके जिम्मे है, तुम करो, दलील मैं दूं। बीबियां पेश की जाती हैं, नहीं दावा तुम करो ना। अब ये बताओ, नेमत रिज़्क नहीं है, नेमत रिज़्क नहीं है, ये दावा तुम्हारा है, ये साबित करो। चलो, मैं ये कह रहा हूँ बीबियां रिज़्क नहीं है, ये दावा मेरा है। बीबियां रिज़्क नहीं, ये तो ये दलील पेश करो फिर। कहीं तो आप साबित करें ना पहले। अब दावा तुम कर रहे हो, दलील मैं क्यों कैसे दूं? सवाल तो मैं कर रहा हूँ ना, आपको साबित तुम सवाल कर रहे हो, तुम दावा कर रहे हो, तुम दावा सवाल नहीं, तुम दावा कर रहे हो कि बीवियां रिज़्क नहीं है, और हम कहते हैं दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है बीवी, नेक औलाद, क्योंकि माल फना होने वाली चीज है, और नेक बीवी, नेक औलाद सदकाए जारिया है, नेक औलाद सदकाए जारिया है, और औलाद से बड़ी नेमत बीवी है। ये साबित नहीं करना, औलाद के बीवी जरिया है औलाद के। जी बिल्कुल, लेकिन हाँ, तो फिर सबसे बड़ी नेमत रिज़्क दिया जाता है, तो ये तो है, लेकिन आप घुमा रहे हैं ना बात को। बीवियां घुमा रहे हैं, अलग चीज है, अब बात हो गई, ये अलग चीज है।
अंबिया इकराम जब दुनियावी जिंदगी में है और उनकी बीवियां दूसरे से निकाह नहीं कर सकती और उनके माल तकसीम नहीं होते। मैंने खुद बताया, माल तकसीम नहीं होते, माल भी तकसीम नहीं होते। इसका मतलब जब माल का मालिक जिंदा है तो माल तकसीम नहीं होता। नबियों के माल तकसीम नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर जब माल का मालिक जिंदा है तो माल क्यों तकसीम होंगे? हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो तुम्हारे हर दावा बातिल साबित हुए, हर गुमराही तुम्हारा साबित हो गया। तुम गुमराह तुम्हारी जमात नहीं है, एक तुम आवारा हो, जवाब नहीं तुम पहले आवारा हो। पहली बात, हमने हदीस से दलील दिए, तुम हदीस का इनकार करके, खुद हदीस का इनकार करके तुम हदीस का मुनकिर साबित हुए। तुम कुरान का भी मुनकिर हो, हदीस का भी मुनकिर हो। तौबा करके मुसलमान बन जाओ, ठीक है? नहीं, ये गुस्ताखी तुम मुसलमान नहीं बनोगे, काफिर ही रहोगे। बरेलवियों ने गुस्ताखी करी है। कौन गुस्ताखी करे? गुस्ताखी कुरान बताना गुस्ताखी है। कुरान बताना, कुरान में जब मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून है, रिज़्क़ है, और हदीस में है नबियों को रिज़्क़ दिया जाता है, रिज़्क़ दिया जाता है। उनकी कब्रों में नबियों की रिज़्क़ कब्रों में कब्र में रिज़्क़ दिया जाता है, नबियों को रिज़्क़ दिया जाता है। रिज़्क़ दिया जाता है ना, रिज़्क़ दिया जाता, बीबियां नहीं पेश की जाती। तो बीबियां दिखाए ना आप, ना बीबियां रिस्क नहीं है, आपको ये साबित करना पड़ेगा बीबियां रिस्क हैं किसी आयत से। तो तुम साबित करो। नहीं इनकार करने वाला दलील देगा ना? ना आप, ये आपकी इबारत है, आपके हजरत की जो इनकार करेगा उसको दलील देना होगा। इनकार करने वाला दलील देगा। तुम इनकार कर रहे हो ना कि नहीं है, तुम्हारा दावा है कि गुस्ताखी आपकी है, तो गुस्ताखी तो नहीं है, गुस्ताखी बिल्कुल नहीं है। जब उनकी बीवियां हैं, माँ के बारे में ये अल्फाज नहीं बोलेगा। कोई भी बेटा हो, किसी भी किस्म का बेटा हो, वो ये अल्फाज नहीं बोलेगा कि मेरे वालिद साहब इस कमरे में मेरी वालिदा के साथ सबबासी करते हैं। कोई भी क्यों नहीं बोलेगा? वो भी ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं? लेकिन मानता ना, कोई मानेगा कि नहीं? भी है, उसे भी पता होगा कि भाई मानेगा कि नहीं। पता होगा तो कभी कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। अभी तुमने करते हैं कि नहीं? हकीकत क्या है? ये सबको पता है, अहमक आदमी को भी पता है। पता है तो कभी तुम बोलना पड़ेगा ना। अभी तुमने बोला ना, जो करते हैं पता है, तो उसको भी बोलना कोई गुस्ताखी नहीं है। को पता है, लेकिन उसको अपनी माँ को सब में बताना कि भाई इस कमरे में, सब में बताना कोई गुस्ताखी नहीं है। कौन बोले गुस्ताखी है? कोई गुस्ताखी थोड़ी है। कोई अगर अकीदा जाहिर करने के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साबित भी होना चाहिए ना। देखो, होना चाहिए कुरान हदीस से अल्लाह वालों के वाक़यात बताना ताकि लोगों को पता चले, तो ये गुस्ताखी नहीं है। अब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि कभी भी शर्मगाह को नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब किसी दुनिया की कोई माँ बोले नहीं, लेकिन हमारी माँ हमें बोले ताकि सारी दुनिया वालों को पता चल जाए। तो ये बात तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अब्बा के बारे में बोला? किसी को नहीं बोल, तुम्हारे माँ नहीं बोली, लेकिन हमारी दुनिया की माँ ने बोली। करना पड़ेगा हदीस से ये साबित है, हदीस से ये बात साबित है। लेकिन दुनिया की कोई माँ बोलती है क्या? कोई दुनिया की किसी माँ, तुम्हारे माँ ने तुम्हारे बाप के बारे में बोला कहीं कि देखो हमारे तो इस फलाना के अब्बा ने मेरे शर्मगाह को नहीं देखा? लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शर्मगाह की तरफ नहीं देखा। ये बोलना पड़ता है, मसला सिखाने के लिए बोलना पड़ता है। तो गुस्ताखी थोड़ी है ये, मसला सिखा रही है। मसला तो जो है बोलना जरूरी है ना। बोलना जरूरी है, लेकिन माँ के जब इसी तरह अगर कोई मसला शरीयत का मसला बताना हो तो बोलना जरूरी है। शरीयत का मसला तब होगा तो कुरान हदीस होगी। अभी कुरान हदीस का तुम सबसे बड़े मुनकिर और तुम काफिर साबित हुए। आप साबित करें, हदीस और कुरान का मुनकिर काफिर साबित हुआ। तो तुम्हारा फिरका नहीं है, तुम जहन्नमी हो।